اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج ہم لوگ جلال خاطر کی 19ویں منزل پڑھیں گے۔ انیسویں مجلس۔ اے دنیا کے بندے، اے مخلوق کے بندے، اے قمیض، دوپٹے، روپیے، پیسے، تعریف اور بندے مذمت کے، افسوس تمہارے پر، تم سراپا دنیا کے لیے، تم سارے کے سارے غیر اللہ اور اس کی عبادت کے لیے۔ جس شخص کو عقل اور سمجھ اور علم حاصل ہوتا ہے وہ اپنے خدائے بزرگ و برتر کی عبادت کرتا ہے اور اپنے بڑے بڑے کاموں میں اس کی طرف رجوع کرتا ہے، اور جس کو عقل نہیں ہوتی وہ ایسا نہیں کرتا، اس کا دل منسوخ ہوتا ہے اور دنیا کی محبت زیادہ ہوئی ہے۔ بس جو کوئی اپنے ظاہر میں اسلام کا دعویٰ کرے اور کافروں ایسی باتیں کریں اور کچھ نہیں، بس یہی ہمارا دنیا کا جینا ہے۔ ہم مرتے ہیں اور جیتے ہیں، اور ہمارا مرنا زمانے سے ہے، ہمارا مرنا وہ زمانے سے ہے۔ کافروں نے یہ بات کہی اور تم میں سے بہت سے یہ بات کہتے ہیں اور اس کو چھپاتے ہیں اور اپنے ان افعال سے کہتے ہیں جو ان سے صادر ہوتا ہے۔ چنانچہ ان کی نہ میری ہاں قدر ہے اور نہ مجھ کے، اور مچھر پر جتنا وزن تو حق تعالیٰ کے نزدیک کیسے ہو سکتا ہے؟ نہ ان کو عقل اور نہ ان کو تمیز ہے جس سے نفع اور نقصان کے درمیان فرق کریں۔ اے اللہ کے بندو، موت اور اس کے بعد کی چیزوں کو یاد کرو اور ان پر اس وقت غور کرو جب تم اپنے گھر والوں، حق تعالیٰ اور اس کی مخلوق میں اور اس کی ربوبیت اور عظمت میں اس کے تصرفات، کارگزاریوں کو یاد کرو، اور ان پر اس وقت غور کرو جب تم اپنے گھر والوں سے علیحدہ ہوتے ہو اور آنکھیں سوتی ہیں۔ جب دل کی اصلاح ہو جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی خرید و فروخت اور اسباب کے ذریعے سے لینے کے لیے نہیں چھوڑتے، اس کو علیحدہ کر لیتے ہیں اور خالص اپنے لیے کر لیتے ہیں، اور اس کو اس کی پستی سے اٹھا لیتے ہیں اور اس کو اپنے دروازے پر اپنے آغوش کرم میں بیٹھا لیتے ہیں اور اس کو بلاتے ہیں۔ اے اپنے رب جلیل سے منہ پھیرنے والے، جلد ہی جب غبار چھٹ جائے گا تو تم اپنے گھر کی خرابی اور حق تعالیٰ کی پکڑ کو دیکھو گے۔ اگر تم نہ لوٹے ہو اور متوجہ اور متنبہ نہ ہوئے، کم بختی تمہارے اسلام کی قمیص ٹکڑے ٹکڑے ہو رہی ہے اور تمہارے اسلام کی قمیص گندی ہے، تمہارا ایمان خالی ہے، تمہارا دل ناواقف ہے، تمہارا اندر تاریک ہے، تمہارا سینہ اسلام سے کھلا نہیں، تمہارا باطن ویران ہے اور تمہارا ظاہر برباد ہے، تمہارے نوشتے شیعہ ہیں، تمہاری دنیا جس کو تم پیار کرتے ہو تمہارے سے کوچ کرنے والی ہے۔ ایسا بھی ہو سکتا ہے آج ہی اور اسی گھڑی تمہاری موت ہو، تمہارے اور تمہاری امیدوں کے درمیان حائل ہو جائے۔ جو اپنی چاہی چیز کو جان لیتا ہے اس پر وہ آسان ہو جاتی ہے۔ سچا اپنی محبت میں بدلہ نہیں کرتا، محبوب کے علاوہ کسی کے ساتھ بیٹھا نہیں کرتا۔ جب مخلوق میں سے ایک کہے کہ میں نے جنت اور اس میں سے جو نعمتیں ہیں ان کی بھلائی کو سنا ہے، اس کو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور اس جنت میں تمہارے لیے وہ چیز ہے جس کو تمہارے جی چاہے اور تمہاری آنکھیں لطف اٹھائیں۔ تو ہم نے اس سے کہا اس کی قیمت کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، بے شک اللہ نے مسلمانوں سے
ان کی جان اور ان کا مال اس قیمت پر خرید لیے کہ ان کے لیے جنت ہے۔ جان اور مال حوالہ کرو اور وہ تمہاری ہو جائے گی۔ دوسرے نے کہا میں نے تو ان لوگوں میں سے ہونا چاہتا ہوں جو اللہ کی رضا چاہتے ہیں۔ میرا دل قرب الہی کے دروازے کے قابل ہو گیا ہے، اور کون سے پیارے اس میں داخل ہونے والے ہیں اور کون سے اس سے نکلنے والے ہیں، اور ان پر اپنی ملکیت اور مال کے چھوڑنے کا غلبہ ہو گیا، تو اس میں سے داخل ہونے کی کیا قیمت ہے؟ ہم نے اس کو کہا اپنا سب کچھ خرچ کر دے اور اپنے مزوں اور لذتوں کو چھوڑ دے اور اپنے آپ سے اس میں فنا ہو جائے، اور جنت اور اس کی چیزوں کو چھوڑ دو، اور اس کو چھوڑ دو اور اپنے نفس، خواہش، نفسانی اور طبیعت اور دنیا اور آخرت کے مزوں کو چھوڑ دو، اور سب کچھ چھوڑ دو اور اپنی پس پشت بھینک چھنک دو، پھر داخل ہو تاکہ تم وہ دیکھو جس کو نہ آنکھ نے دیکھا اور نہ کان نے سنا اور نہ ہی کسی انسان کے دل پر گزری۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا پھر ان کو چھوڑ دو، کہو جس نے مجھے بنایا وہی مجھے راہ دکھاتا ہے۔ اے دنیا سے بے رغبتی کرنے والے، جب تیرا دل آخرت سے چاہتے ہوئے اس سے نکل جائے تو پھر کہو جس نے مجھ کو بنایا ہے وہی مجھے راہ دکھاتا ہے، اور تم اے حق تعالیٰ کے چاہنے والے دنیا سے رغبت رکھتے ہو اور اس کے علاوہ اسے بے رغبتی اختیار کرتے ہو۔ جب تمہارا دل اپنے مولا کو چاہتے ہوئے جنت کے دروازے سے نکل جائے گا، پھر تم کہو جس نے مجھ کو بنایا ہے وہی مجھے راہ دکھاتا ہے۔ راہ کی مصیبتوں سے اس کی ہدایت سے مدد مانگو۔ اے لوگو، میری پکار کو پہنچو، اس واسطے کہ میں اللہ تعالیٰ کی طرف بلا رہا ہوں۔ اپنے دلوں سے اپنے خالق کی طرف رجوع کرو۔ تم سب کے سب مردہ ہو، دوری ہو۔ اللہ کی طرف رجوع کرنے اور اس کے سامنے معذرت کرنے کا دروازہ کھولوانا چاہو، اس کی منتظر رہو، اس کی عمل کرو، اس طرح عمل کرو کہ وہ نگہبان دیکھنے والا تمہارے سے خبردار ہو۔ تم نے اللہ تعالیٰ کا ارشاد نہیں سنا، کہیں 3 کا مشورہ نہیں ہوتا جہاں وہ ان میں سے چوتھا نہیں ہوتا، اور 5 کا مشورہ نہیں ہوتا جہاں وہ چھٹا نہیں ہوتا، اور نہ اس سے کم اور نہ زیادہ جہاں وہ اس کے ساتھ نہیں ہوتا۔ جہاں کہیں بھی ہو اس کی محبت کے کھانے سے کچھ کھاؤ اور اس کی الفت کے شراب سے کچھ پیو اور اس کی نزدیکی سے مدد چاہو۔ اے مردہ دلو، اے ریا سے بیٹھ رہنے والو، اس سے پہلے اٹھو کہ تم سے منہ پھرا لیا جائے، اس سے پہلے اٹھو کہ تمہیں ہلاک کر دیا جائے۔ اے کئی جگہ بیٹھنے والو، اس سے پہلے اٹھو کہ تمہیں موت آ جائے، اس سے پہلے اٹھو کہ پانی بالکل تمہارے پاؤں کے نیچے سے پہنچ جائے۔ اے اپنی شرک کی زمین سے اپنی توحید کی زمین کی طرف اٹھو۔ اے ہمارے پروردگار، ہمیں ایسے تجارت پر کھڑا کر دے جس سے آپ ہم پر راضی ہو جائیں، اور ہمارے دلوں کو ہدایت دینے کے بعد نہ پھیریے، ہمارے دلوں کو حق سے نہ اکتائیے، نہ ان کو اپنی کتاب اور اپنے رسول کی سنت کی پیروی سے باہر اور ان دونوں پر عمل کرنے سے نکالیے، اور ہمیں پہلے گزرے ہوئے انبیاء و مرسلین اور شہداء و صالحین علیہ الصلاۃ والسلام کی راہ روشن سے نہ نکالیے، ہمارے روحوں کو ان کی روحوں کے ساتھ کر دیجیے، اور آخرت سے پہلے دنیا میں نزدیکی کے دروازے میں داخل فرمائیے۔ آمین۔ وآخر الدعوانا والحمد للہ رب العالمین۔